محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں نے بڑی مشکل سے دبئی جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، مگر اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا اسے کینسر ہے اور آپریشن پر 10 لاکھ خرچہ آئے گا۔ میں نے بیوی کو گھر چھوڑا اور رات کو چپکے سے دبئی نکل گیا۔ میں نے سوچا اب بیوی میرے کسی کام کی نہیں رہی، 5 سال بعد آؤں گا، بیوی اور بچے مر گئے ہوں گے۔ میں دبئی میں عیش کرتا رہا۔ جب 5 سال بعد گھر آیا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ ارے ابھی تک یوں ہی بستر پر پڑی ہے۔ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے گرم گرم کھانا روٹی توے پر ڈال دیا کر۔ ایک تو میں تھکا ہارا کام سے آتا ہوں، ہوٹل سے کچھ لے کر نہیں کھاتا، اور تو ہے کہ تجھے میری فکر ہی نہیں۔ جب دیکھو بستر پر پڑی رہتی ہو۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر آ رہا ہے اس کے لیے کچھ کھانا ہی بنا دوں۔ ارسلان مارے غصے کے بپھرا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا، مگر فرزانہ کو تو اس قدر تیز بخار تھا کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی حدت سے لال سرخ ہو رہا تھا اور لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ارسلان کی آج ٹھیکیدار نے بہت بے عزتی کی تھی اور وہ ادھر سے ہی بلبلایا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک تو اس قدر شدید گرمی تھی کہ پیاس سے اس کی بری حالت ہو چکی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل دیا تھا۔ راستے میں کوئی رکشہ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا کہ اگر رکشہ لے لیا تو گھر میں لکڑیاں کیسے جلیں گی۔ جب تک گھر پہنچا پیاس سے بحال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے صحن میں رکھے ہوئے کچے مٹی کے گھڑے کو دیکھا۔ پاس اسٹیل کا گلاس پڑا ہوا تھا۔ اٹھا کر فوراً گھڑے کو الٹا کیا تھا کہ پانی پی سکے، مگر یہ کیا، گھڑا تو بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ مزید تپ چکا تھا۔ کیسی عورت تھی یہ فرزانہ جس نے ابھی تک گھڑا ہی نہیں بھرا تھا۔ وہ غصے سے بلبلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور زور سے گلاس فرش پر دے مارا۔ بچے جو اماں کے ارد گرد بیٹھے تھے سہم کر کانپ اٹھے تھے، جبکہ فرزانہ یوں ہی بے سدھ سی بستر پر پڑی تھی۔ شوہر کی آواز سن کر تو اس کا دل بھی دہل چکا تھا، مگر ہمت کہاں جو کچھ بول پاتی۔ ارسلان اسے باتیں سنائی چلی جا رہا تھا، اسے لاپرواہ اور کام چور بیوی جیسے الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر وہ تو جیسے بے ہوشی کی حالت میں یہ سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ وہ خود ہی صحن میں آیا اور نلکے سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ابھی تک فرزانہ اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی اور یہ بات اسے مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ وہ وہیں صحن میں کھڑا اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے چلا گیا تھا۔ وہ گالی دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر اگلے 1 منٹ میں اٹھ کر تو نے مجھے کھانا نہ دیا تو دیکھنا میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ ارسلان کی بڑی بیٹی جس کی عمر کوئی 10 سال ہوگی، باپ کی یہ دھمکی سن کر رونے لگ گئی تھی۔ اول تو بچوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باپ کے سامنے کچھ بول سکتے۔ ایک ماں ہی انہیں آسرا تھی۔ جب بھی باپ ماں سے لڑتا تو وہ ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے، پھر جب تک باپ سو نہ جاتا وہ جگہ سے ہلتے بھی نہ تھے۔ پہلی مرتبہ اس کی بڑی بیٹی کرن فوراً بھاگ کر باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابا جان اماں کو کچھ مت کہو، اماں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں روٹی بنا کر دے دیتی ہوں، انہیں بڑا تیز بخار ہے، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا اور نہ ہی پانی پیا ہے، آپ اماں سے غصہ نہ ہوں، ان کے لیے کوئی دوا لے کر آئیں۔ یہ سن کر ارسلان نے گھور کر اپنی لڑکی کو دیکھا، کہنے لگا تیری بڑی زبان چلنے لگ گئی ہے، تیری اماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس موسمی بخار ہے اور اس کو بھی اس نے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ ارے گھر میں کرتی کیا ہے، یہ چھوٹا سا تو گھر ہے، کچا صحن ہے، اس نے کبھی جھاڑو تک نہیں لگایا، سارا وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ایک وقت کھانا وقت پر بنا کر دینا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے نخرے ہوتے ہیں۔ وہ بولے چلے جا رہا تھا جبکہ کرن فوراً کچن میں چلی گئی۔ دیکھا تو صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ 2 روٹیاں بن پاتی۔ آج تک اس نے روٹی نہیں بنائی تھی، مگر آج بنانا بہت ضروری تھی، ورنہ اس کا باپ فساد کھڑا کر دیتا۔ کرن نے چھوٹے چھوٹے پیڑے اٹھائے اور روٹی بنانے لگی۔ روٹی توے پر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ ابھی تک تو اس نے آگ ہی نہیں جلائی تھی۔ باہر ارسلان غصے سے کرن پر چلا رہا تھا کہ منحوس ماری، تو بھی اپنی ماں ہی کی طرح ہے، ہر کام لیٹ کرتی ہے، ابھی تک تو اسے ایک روٹی نہیں بنائی گئی، میں یہاں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، برا حال ہے، تم لوگوں کے لیے سارا دن باہر کھجل ہوتا رہتا ہوں اور تم لوگ مجھے وقت پر کھانا تک نہیں دے سکتے۔ کرن کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے بنائی ہوئی کچی روٹی کو دوبارہ واپس پلیٹ میں رکھا اور لکڑیوں سے آگ جلانے لگی۔ مٹی کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا
آگ جل نہیں رہی تھی، الٹا دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ پورا گھر دھویں سے بھر گیا تو ارسلان کی آنکھوں سے بھی دھویں کی کڑواہٹ سے پانی آ چکا تھا۔ وہ غصے سے بپھرے ہوئے شیر کی طرح کچن میں داخل ہوا اور اندھیرے میں ہی کرن کو تھپڑ مارنے لگا۔ وہ بیچاری اس جلتے بجھتے چولہے پر جا گری تھی۔ اس کی کمر اور بازو جل چکا تھا، مگر وہ اس کے باوجود فوراً خود کو سہلاتی ہوئی اٹھ کر ایک جانب ہو گئی تھی۔ ارسلان خود ہی لکڑیوں کو جلا کر اس پر روٹی بنانے لگا اور کرن کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک کام نہیں کر سکتی، بس فرمائشیں کروا لو تم لوگوں سے۔ کرن روتے ہوئے واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی اور دبی دبی سسکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ اس سے چھوٹے اس کے 3-4 بہن بھائی اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، اس لیے چھوٹی 7 سالہ رمشا نے جب اس کے کندھے اور کمر سے جلے ہوئے کپڑے دیکھے تو پریشان سی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ارسلان کچن سے روٹی بنا کر باہر آیا اور خود مزے سے بیٹھ کر کھانے لگا، تب وہ کچن میں گئی اور گھی لا کر کرن کے زخموں پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑی مشکل سے فرزانہ دھیمی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ کرن نے جب یہ سنا تو اٹھ کر باہر گئی اور پانی لا کر ماں کے لبوں کو لگا دیا۔ پانی پی کر فرزانہ کو تھوڑی بہت طاقت مل چکی تھی، اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ارسلان کھانا کھا کر وہیں چارپائی پر لیٹ چکا تھا، اس کے پاس آدھی روٹی بچی پڑی تھی۔ بھوک تو بچوں کو ویسے بھی لگی ہوئی تھی، مگر ماں کی یہ حالت دیکھی تو بچوں نے وہ روٹی لا کر ماں کو کھلانا شروع کر دی۔ کھانا کھا کر فرزانہ کی آنکھیں کچھ کھلی تھیں، بخار کی حدت بھی کچھ کم ہوئی تھی، تو اس نے کرن کو ایک نظر دیکھا۔ اس کا وجود جھلسا ہوا تھا۔ اس نے بچوں سے دریافت کیا جو کچھ ہوا تھا۔ بچے وہ سب کچھ ماں کو بتانے لگے۔ فرزانہ کو غصہ آ چکا تھا، وہ کہنے لگی یہ باپ ہے یا حیوان، کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، مجھ پر نہ صحیح کم از کم اپنے بچوں پر تو رحم کر لیا کرو۔ فرزانہ کو بولتا سن کر ارسلان ایک مرتبہ پھر اس پر چلایا تھا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور بچے ایک طرف بیٹھے روئی چلی جا رہے تھے۔ ارسلان کہنے لگا جب مجھے کھانا بنا کر دینے کا وقت تھا تب تو مری پڑی تھی، اور اب جب میں خود ہی بنا کر کھا چکا ہوں اب تم میں جان آ گئی ہے۔ فرزانہ رونے لگی تھی، کہنے لگی تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ نہ جانے مجھے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، نہ میری آنکھیں کھلتی ہیں اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے۔ تم میرا علاج کرو گے تو ہی میں تمہارے کام کر پاؤں گی۔ ارسلان خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا، اسے صرف اور صرف خود سے مطلب تھا، بیوی بچوں سے تو اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ بچے پیدا کر کے تو جیسے اس نے فرزانہ پر کوئی احسان ہی کیا ہو، جو ایک وقت کا کھانا لا کر دے دیتا اس پر بھی وہ باتیں سنایا کرتا تھا، اور بچے روتے سسکتے ہوئے وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ فرزانہ کی طبیعت بے حد خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، یہ دیکھ کر ارسلان کو بھی اس پر ترس آنے لگا۔ ایک روز اسے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، تاکہ پتہ تو چلے آخر تمہیں کوئی بیماری ہے یا صرف تم ڈرامے بازیاں کرتی ہو۔ فرزانہ کا دل تو کٹ کر رہ چکا تھا، وہ کہن شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے جو حالت فرزانہ کی دیکھی اور پھر چند سوالات کرنے کے بعد جب کچھ ٹیسٹ لکھے تو ان کی رقم کافی زیادہ تھی۔ ارسلان نے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے، کہنے لگا میرے پاس اتنی رقم نہیں جو میں تمہارے اوپر لگاتا پھروں، تم نے جو گلے میں سونے کی لاکٹ پہن رکھی ہے وہی اتار کر دے دو، بیچ کر تمہارے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ وہ لاکٹ فرزانہ کی مرحومہ ماں کی آخری نشانی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ ہسپتال میں موجود تھے، اس لیے اس نے وہ لاکٹ اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا تھا، جسے بیچ کر فرزانہ کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو فرزانہ گھر پر ہی موجود تھی۔ ارسلان خود ہی مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رپورٹ لینے چلا گیا تھا۔ تب ڈاکٹر نے جو بات اسے بتائی وہ سن کر وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ فرزانہ کو کینسر ہے، آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کروانا ہوگا، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر ہم آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ تمام ہدایات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی دے دی تھی۔ وہ ساری دوائیں کم و بیش 15 سے 20 ہزار کے درمیان کی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے دوائیوں کی پرچی لے لی اور ہسپتال سے باہر نکل آیا تھا۔ ایک پل کو تو اس کا وجود کانپ اٹھا تھا، بھلا
ہی وہ ذرا غصے کا تیز تھا اور فرزانہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، غصہ کرتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ زندگی کے 15 سال انہوں نے فرزانہ کے ساتھ گزارے تھے۔ شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، مگر جب سے یہ بیماری اسے لگی تھی اس کا رنگ اور خوبصورتی ختم ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ کافی کمزور اور ہر وقت بجھی بجھی سی رہنے لگ گئی تھی۔ پہلے جیسی رونق اس کے چہرے پر نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی جس غربت کی چکی میں وہ پس رہے تھے، ایسی حالت میں بھلا کسے پیار و محبت اور اتفاق یاد رہتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے جو علاج کا بل اسے بنا کر دیا، اگر ارسلان اپنے گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی، بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر ارسلان ایک نتیجے پر پہنچا۔ اس نے تمام رپورٹوں کو راستے میں پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا اور گھر چلا آیا۔ گھر آیا تو فرزانہ اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر دیا تھا۔ ارسلان گھر آیا تو فرزانہ نے سب سے پہلے اسے گرما گرم کھانا دیا اور کہنے لگی کہ گھر کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل راشن لے آنا۔ ارسلان خاموشی سے اس کی ہر ایک بات کو سنتا رہا۔ جب ارسلان کچھ نہ بولا تو فرزانہ خود ہی کہنے لگی، آج میری رپورٹس آنی تھی، کیا آیا ہے ان رپورٹس میں؟ یا تم ہسپتال گئے ہی نہیں؟ یہ سن کر اس نے فرزانہ کو ایک نظر دیکھا اور کہنے لگا، تو مجھے سکون سے روٹی کھانے دے گی یا نہیں؟ گھر آتے ہی سوالات کرنا شروع کر دیتی ہے، ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ فرزانہ کی زبان پر تو وہیں تالا لگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مرولنے لگ گئی تھی۔ بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ ابا کھانا کھا کر جو بچائے گا وہ ہم اماں کے ساتھ مل کر کھا لیں گے۔ مگر تب ہی کھانا ختم کرنے کے بعد ارسلان کہنے لگا، ڈاکٹر نے کہا ہے تجھے ملیریا ہو گیا ہے، یہ چھوٹی سی شیشی کی بوتل تجھے پینے کو دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں بغیر پانی کے پی لینا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فرزانہ نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی۔ ارسلان نے اپنی جیب سے ملیریا کی دوائی نکالی اور نکال کر فرزانہ کو دے دی اور کہا، یہ پی لینا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور وہ دوا لے لی۔ کئی روز سے اسے ارسلان اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کے چکروں میں تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ ایک ایجنٹ دبئی میں مزدوروں کو بھیج رہا ہے، وہاں پر بہت کام ہے اور انہیں اچھے خاصے پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے ابھی تک فرزانہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی سوچا تھا کہ جب سب کچھ مکمل ہو جائے گا تب ہی وہ بیوی کو بتائے گا، مگر اب جب اس نے فرزانہ کی اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے دوست کے پاس رکھوا دی تھی، اور جو بھی وہ پیسے کما رہا تھا اس میں سے زیادہ تر رقم اپنے دوست کے پاس ہی رکھوا رہا تھا تاکہ دبئی جانے کے لیے کچھ رقم اپنے پاس رکھ سکے۔ اس کا ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی فری تھے۔ ایک شام جب وہ پریشان حال تھا اپنے دوست کے ہاں گیا تو وہیں سے یہ خوشخبری ملی کہ اس کی نوکری دبئی میں لگ چکی ہے اور اب چند روز تک اس نے دبئی چلے جانا ہے۔ یہ سن کر ارسلان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گھر میں راشن ختم ہو گیا تھا۔ اس نے فرزانہ کو تھوڑا بہت راشن لا کر دیا، کہنے لگا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اسی پر گزارا کرو۔ مجبوراً فرزانہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جب رقم نہیں ہے تو بھلا کیوں وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی رہے۔ وہ خود بھوکھی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو آدھی آدھی روٹی کر کے کھانے کو دے دیا کرتی تاکہ وہ بھوکے نہ رہ سکیں۔ ایک روز صبح صبح ارسلان اٹھا تو بڑا ہی خوش و خرم تھا، کپڑے پہنے تیار ہوا۔ فرزانہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے ارسلان، آج تم بڑے تیار شیار ہو رہے ہو، ایسے تو تم کبھی عید پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ سن کر ارسلان کہنے لگا، آج ٹھیکیدار صاحب نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اس لیے ہم پہلے دعوت کھائیں گے، اس کے بعد کوئی کام کاج کریں گے۔ فرزانہ خوش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، میرے اور میرے بچوں کی طرف بھی دھیان کر لینا، گھر میں راشن بالکل ختم ہے، آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہی ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے آج رات بھوکے سو جائیں۔ یہ سن کر ارسلان کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، میں آج راشن لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر فرزانہ مطمئن سی ہو گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال ارسلان نے ایک نظر فرزانہ پر ڈالی اور پھر بچوں کو دیکھا۔ وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا۔
بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا مزدوری کرنے گیا ہے۔ فرزانہ کا بھی یہی اندازہ تھا کہ شوہر شام کو راشن لے آئے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی جا چکا ہے۔ ارسلان اپنے دوستوں کے ہمراہ دبئی جا چکا تھا، مگر ادھر رات ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا پھیل رہا تھا اور ارسلان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بچوں نے دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بھوک سے ان کی بری حالت ہو چکی تھی۔ بار بار اماں سے سوال کرتے، ابا کہاں رہ گیا؟ پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگاتا، مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ فرزانہ بھی خود پریشان تھی، طبیعت بھی اس کی بڑی خراب ہو رہی تھی۔ بار بار کھانستے ہوئے وہ گلی سے باہر جھانک کر دیکھتی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے سبھی مزدور جو اس گاؤں میں رہتے تھے وہ تو واپس آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے ارسلان کہاں رہ گیا تھا۔ اس کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ مجبوراً رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوک سے سو گئے، جبکہ فرزانہ کے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ارسلان گھر نہ آیا ہو۔ پہلے تو اسے پریشانی ہوئی کہ کہیں ارسلان کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، مگر جب اس نے پڑوس کے رفیق بھائی سے پوچھا کہ ارسلان کہاں ہے، وہ کام سے گھر واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا، پتہ نہیں، وہ تو کل کا کام پر بھی نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے ایک اور جگہ اچھا کام مل گیا ہے۔ یہ سن کر تو فرزانہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے؟ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوس کی عورت نے اسے کھانے کے لیے کچھ کھانا دے دیا۔ اس نے تھوڑا بہت خود کھایا اور باقی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر ارسلان کہاں جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب دبئی میں ارسلان کی اچھی خاص نوکری لگ چکی تھی اور وہ تو وہاں پر مزدوری کر رہا تھا۔ وہاں پر اسے کم محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے، وہ خوش تھا۔ اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی، جبکہ یہاں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کی بھوک سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی وہ اس گھر میں جھانکنے لگ جاتے تھے، شاید ہی کہ ان کو ان کی شکلوں پر رحم آ جائے اور وہ ترس کھا کر وہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ کچھ لوگوں کو ان بچوں کے میلے اور پھٹے کپڑے دیکھ کر ترس آ جاتا، وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتے تھے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ پھر ایک دن فرزانہ کو اس کے شوہر کے ایک دوست نے بتا ہی دیا کہ اس کا شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی خاصی نوکری کر رہا ہے۔ بیوی بچوں سے تو اس نے ہر تعلق ہی توڑ دیا تھا اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر فرزانہ بہت روئی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اسے کینسر تھا اور یہ بات تو اسے ابھی سے معلوم ہی نہ تھی۔ اسے اپنے بچوں کا مستقبل سیاہ نظر آنے لگا تھا۔ بھلا وہ اکیلی اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی، کیسے ان کی ذمہ داری اٹھا سکے گی؟ اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، یوں 5 سال مکمل ہو گئے۔ دبئی میں ارسلان اپنے بیوی بچوں کو بھول چکا تھا۔ اس نے سوچا جب گھر جاؤں گا تو بیوی بچے مر گئے ہوں گے اور میں دوسری شادی کر لوں گا۔ 5 سال مکمل ہوئے تو اس کے باس نے پرانے ورکرز کو شک کی بنیاد پر نکال دیا تھا، جس میں ارسلان بھی شامل تھا۔ اس کے ذہن میں فرزانہ کا چہرہ آنے لگا تھا۔ اب تک تو فرزانہ مر چکی ہوگی اور نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ بہرحال اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر آ گیا تھا، مگر وہاں اسے جو منظر دکھائی دیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا یہ اس کا گھر تھا؟ اس کا گھر تو کچے صحن والا تھا، مگر یہاں پر تو فرش پر ماربل لگی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت پھول اور پودوں سے سجا ہوا صحن تھا۔ سامنے بہت ساری سلائی مشینیں پڑی تھیں، ہر مشین کے آگے کرسی پڑی تھی اور وہاں پر گاؤں کی 15 سے 20 بچیاں بیٹھی ہوئی سلائی سیکھ رہی تھیں۔ سامنے کرسی پر فرزانہ بیٹھی سب کو ہدایات دے رہی تھیں، جبکہ وہی صحن میں ایک جانب قالین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی تھیں۔ فرزانہ جو ان بچوں میں مگن تھی، دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ ارسلان چلتا ہوا فرزانہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، فرزانہ تم ابھی زندہ ہو، تم مری نہیں، تمہیں تو کینسر تھا، میں نے سوچا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ ارسلان کے چہرے پر لگ چکا تھا۔
گاؤں کی ساری لڑکیاں اس جانب دیکھنے لگ گئی تھیں۔ فرزانہ کہنے لگی، کیوں آئے ہو تم؟ واپس دفع ہو جاؤ اس گھر سے، تم مرد نہیں بلکہ نامرد ہو، یہاں پر قدم رکھنا مت ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی رشتہ نہیں تمہارا ہم سے۔ ارسلان تو بکھلا چکا تھا، کیا یہ وہی فرزانہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اسے پریشانی سی ہونے لگ گئی تھی۔ وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں، میں تم لوگوں کے لیے ہی باہر چلا گیا تھا۔ فرزانہ نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا، کہنے لگی، میرا اور میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے گھر سے شور کی آوازیں سن کر محلے والے بھی سارے اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب ارسلان کو وہاں دیکھا تو ہر کوئی ارسلان پر لعن طعن کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر نکالنے لگے۔ سب کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے فرزانہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے کی یا اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ ارسلان تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ اس کے جانے کے بعد فرزانہ نے اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اس قدر اچھی سلائی کرتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس کپڑے سلائی کڑھائی سیکھنے کے لیے آنے لگیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کپڑے سلائی والے ادارے کی میڈم ان کے پاس آئی اور اسے اپنے ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والی ٹیچر کے طور پر رکھ لیا تھا۔ وہ ہفتے کے 6 دن وہاں پر سکھاتی اور پھر اتوار والے دن گاؤں کی بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھایا کرتی تھی۔ اس کے بچے بڑے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ رہی بات فرزانہ کے کینسر کی، وہ تو خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے کاٹی تھی، اس کے جسم میں موجود کینسر کے سارے جراثیم ہی خود بخود ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بچوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی ماں کو دعائیں دی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو صحت میں بدل دیا تھا۔ اب ارسلان پچھتا رہا تھا کہ دوبارہ دبئی جانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کی نوکری اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اکثر کام میں ہیرا پھیری کیا کرتا تھا، جس کے بارے میں باس کو پتہ چل گیا تھا، اور یوں وہ بیوی بچوں سے بھی اور دبئی کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ آئیں میں آپ کو ایک اور شوہر کے ستم کی داستان سناتا ہوں۔ ابو، مجھے نہیں رہنا ایسے آدمی کے ساتھ۔ ابو، میں تمہارے گھر لوٹ کر واپس آنا چاہتی ہوں۔ ابو، وہ انسان شوہر تو کیا، انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ ابو، مزید میں برداشت نہیں کر سکتی۔ دکھ، پلیز کل مجھے لینے آ جاؤ۔ ابو پلیز۔ بیٹی اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو سسرال والوں سے چوری چھپے اپنے ابو جان کے سامنے موبائل کے ذریعے رکھ رہی تھی، اور ابو من ہی من میں یہی بات سوچے چلے جا رہا تھا کہ کل کو یہ میرے گھر آ گئی تو لوگ میرے خود کے بھائی کیا کہیں گے، پورے علاقے میں اس بات کو لے کر بدنامی ہوگی میری۔ پھر اس نے یکدم بلک کر روتی بیٹی کو غصے سے کہا، بیٹی برداشت کر لو، گھر بسانا ہے۔ اب تم نے تو اب تمہارا وہی گھر ہے، علاقے میں میری عزت ہے کچھ، اور ایک دم کال کٹ کر دی۔ بیٹی اسی آخری آس کے ٹوٹنے کے صدمے میں بیٹھی تھی کہ یکدم دروازہ کھلا اور شوہر اندر آیا۔ ہاتھ میں بیوی کے موبائل دیکھ کر غصے میں کہا، تمہیں روکا تھا نا میرا موبائل اٹھانے سے؟ اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے سے عیاں تھے، اور چلاتے ہوئے آج میں تمہیں سدھار کر ہی دم لینا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کونے میں پڑی لوہے کی سلاخ اٹھائی۔ تھوڑی دیر بعد ہانپتے ہوئے باہر نکلا اور ماں کو چلاتے ہوئے کہا، ماں یہ لو موبائل اور اس کے گھر والوں کو کال کر دو۔ بیٹی سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی ہے، ناش اٹھا کر لے جائیں۔ آپ کی لاڈلی پیاری بہنیں دوسروں کے ظلم و ستم سہنے کے لیے نہیں ہیں۔ ذرا سوچئے، ذرا نہیں بلکہ پورا سوچیں۔ آپ نے اپنی بہنوں کو کتنے لاڈ پیار محبت ناز نخروں سے پالا ہے، کتنی فرمائشیں ان کی پوری کی، کتنے خرچے ان پر کیے۔ اب اگر شادی کے بعد ان کے شوہر ان کو تنگ کریں، ان پر ظلم و ستم کریں، ان کو تکلیف دیں، انہیں ماریں، ان کے نرم و نازک خوبصورت اور ریشم جیسے نرم جسم پر تشدد کریں، ان کی ضروریات پوری نہ کریں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ فوراً اپنی بہنوں کو واپس لے آئیں اور خود ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ انہیں وہ پیار محبت دیں جو اس کا شوہر نہیں دے سکا، انہیں لاڈ پیار سے رکھیں، انہیں بھرپور چاہت دیں۔ وہ آپ کی بہن ہے، آپ کی اپنی ہے۔ جیسے آپ بچپن میں اس کی ضروریات پورا کیا کرتے تھے، اب بھی کریں۔ وہ ترستی ہی نہ رہے۔ اگر وہ جوان بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی ترستی رہی تو پھر
آپ کی یہ بھرپور جوانی تو بیکار ہے، کسی کام کی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی جوانی کا انہیں کبھی بھی شوہر کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ بہنوں کے دم سے بڑی رونق ہوتی ہے۔ یہ خوش نصیبی ہر مرد کے حصے میں نہیں آتی، مگر جس کے حصے میں آتی ہے وہ بلا شبہ اس دنیا کا خوش نصیب ترین مرد ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔